صاحب حکومت جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اگر کابینہ کے اندر کوئی سب سے بڑا ولن تھا وزراء میں تو وہ آپ تھے. بہت ساری ایسی خامیاں جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے ذمہ دار آپ تھے. میں ایک ایک کر کے بات کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ ججز کے پلاٹ کے معاملے میں آپ نے کہا میں نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے. آپ نے اپنی وکالت کی پریکٹس بچانے کے لیے ایک ریفارم روک دیا, وہ کہہ رہے ہیں. سارا جھوٹ سچ جھوٹ سچ جھوٹ سچ. ان کو بولنے دیں جھوٹ. دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, لیٹ دیم ڈو اٹ. آج اس پہ بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب سے کہیں کہ اگر ایسا کوئی کیبنٹ ڈیسیجن تھا جس میں یہ لکھا گیا ہے یا ایگری کیا گیا ہے کہ ججوں کو پلاٹ نہیں دینا, اور جس کو میں نے اپوز کیا یا روک دیا, تو کائنڈلی وہ دکھا دیں, نکال دیں ایکچولی ہوا کیا تھا. اس کو اس سے ملا دیں, اس کو اس سے ملا دیں, سب جھوٹ سچ سامنے کر دیں. آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس سے ہمارے لاء سیکریٹری کو ایک خط آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو غریب امپلائیز ہیں سپریم کورٹ کے, تو ان کو یہاں ایک ہاؤسنگ کالونی بنا کے دیں, فلیٹس بنا کے دیں, تاکہ وہ دور دراز سے آتے ہیں, اس میں ان کے پیسے بھی بچیں اور پنکچویلٹی بھی ہو. میں یہی لے کے پھر اس وقت کے چیف جسٹس گلزار صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ جی آپ کے یہاں سے لیٹر آیا. ان کا ہاں بالکل ایسا ہے. ایک تو یہ غریب لوگ ہیں, اور سیکنڈلی یہ پنکچویلٹی بہتر ہوتی ہے, دور دراز سے پنڈی سے کہاں سے لوگ آتے ہیں, پلس ان کو رہائش بھی صحیح مل جائے گی. نتیجتاً ہم نے فوراً کیبنٹ کو یہ ایک موو کیا, اور کیبنٹ میں یہ موو کیا کہ یہ غریب امپلائیز ہیں, ان کو ایک ہاؤسنگ کالونی, یا ہاؤسنگ کالونی بھی نہیں, ایک فلیٹ سائٹ بنا کے دے دیں, جس کو فواد چودھری صاحب نے اور شیریں مزاری نے غریب لوگوں کے فلیٹس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا. جب ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا تو میں نے بتایا کہ جی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رجسٹرار سپریم کورٹ یہاں سے خط آیا ہے, اور منشا بھی سپریم کورٹ کی یہی ہے, اور ریزن بتایا تھا کہ ان کے امپلائیز کی ایفیشنسی بہتر ہو. تو عمران خان صاحب نے جب یہ ساری بات سنی تو انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ اور شہزاد اکبر کی ایک کمیٹی بنائی, اور اس میں یہ کہا کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں, اور لاء سیکریٹری سے بھی شاید یہ کہا کہ بھئی آپ بھی اس میں آئیں, اور لیکن ممبرز اس کے کیبنٹ کے شیریں مزاری اور شہزاد اکبر تھے. شیریں مزاری وہاں تھی تو اس نے اوور پاور کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا کیا, لیکن وہ جو منٹس آئے اس منٹس میں اسی طرح کی بات تھی کہ نہیں ہم یہ جو غریب امپلائیز ہیں سپریم کورٹ کی, ان کو ہم نے کوئی ہاؤسنگ کالونی بنانی نہیں ہے, ہم نے کوئی ان کی فلیٹ سائٹ نہیں بنانی. اور وہ انہوں نے جو کا تو اپنا ڈیسیجن جو تھا وہ آگے کر دیا, بھیج دیا. تو وہ ڈیسیجن تو اسی طرح امپلیمنٹ ہو گیا. کون سی کالونی ہے ہاؤسنگ کی جو امپلائیز کی بنی ہے, جہاں تک کہ جو یہ اس چیز کو جو ملا رہے ہیں کہ ججز کا پلاٹ سارا جھوٹ ہے, مکر ہے, فریب ہے. ایسا ہے کہ عمران خان صاحب نے یا پھر کابینہ میں کبھی فواد چودھری صاحب نے کسی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ ججز کو اتنی ساری پینشن ملتی ہے, جتنی یہ سروس پر ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ پینشن ملتی ہے, کیونکہ اتنی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے ہیں بقول فواد چودھری صاحب کے, تو اس پر کم از کم کیجئے یا پھر ان کے پلاٹ ختم کیجئے. عمران خان صاحب نے, فواد چودھری نے, یا کبھی کابینہ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ میموری, دیکھیں میرے پاس ساری چیز نہیں ہے, لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ میموری ایسا کوئی کیبنٹ ڈیسیجن نہیں ہے جس کے اندر اس قسم کی بات کی گئی ہو کہ ججوں کو پینشن زیادہ مل رہی ہے اور ان کو ان کے پلاٹس ختم کر دیے جائیں. جہاں تک کہ پینشن کی بات ہے, یہ پینشن تو پریزیڈنشل آرڈر سے ملتی ہے. یہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ ججوں نے ججمنٹ پاس کر کے اپنی پینشن بڑھا دی ہے. پریزیڈنشل آرڈر ہے, جو عارف علوی صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں, وہ بھی ہیں, اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ تھے, عارف علوی صاحب ہوتے یا کیبنٹ ہوتے, وہ پریزیڈنشل آرڈر کو ختم کر دیتے, زیرو کر دے پینشن کو. اور پینشن کا اصول ہے پینشن ٹیکسیبل نہیں ہوتی. ان کو اتنا نہیں پتا, جو منہ میں آئے غلط, وہ یہی کہہ رہے کہ ٹیکسیبل نہیں ہوتی اس لیے ان کو زیادہ مل رہا ہے. اچھا مجھے پھر یہ بتائیں فاروق صاحب, ایک اور الزام آپ پر لگا دیا گیا ہے, ایک اور الزام آپ پر لگا دیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری غلطی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا گیا اور مجھے مس گائیڈ کیا گیا. اور فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اصرار کیا, ورنہ یہاں تک بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ جو بار ایسوسی ایشن سے وکلا کا کام ہے, اگر اس قسم کی کوئی چیز آئی بھی ہے, حکومت کا کام نہیں ہے, مگر آپ نے اصرار کر کے یہ کام کرایا. آپ نے مس گائیڈ کیا وزیر اعظم عمران خان کو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف.
دیکھیں ٹوٹل نانسنس. اب دیکھیں مجھے پش کر رہے ہیں نا, تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. ہوا یہ صبح 7 بجے فون آیا عمران خان صاحب کا میرے پاس, اور ان کا کہ فوراً آؤ. میں نے کہا سر آتا ہوں. میں 9 ساڑھے 9 تک پہنچا, نہیں ملک صاحب زندہ تھے, اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ان کی ایسٹس ہیں یہ اس طرح کا ہے اور ہمارا اینٹی کرپشن کا ایجنڈا ہے, فوراً اس کا ریفرنس بنایا جائے. اچھا اب بات ساری یہ ہے کہ مجھے کیا پڑی تھی, وہ تو جو بھی چیز ریکور ہوئی انفارمیشن ARU کی طرف سے ریکور ہوئی. اچھا اگر 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں میں کہہ رہا تھا ان کو یہ بنانے کے لیے, تو یہ ڈیسیجن میکر تو عمران خان صاحب تھے, صدر پاکستان تھے, یہ سارا غلط ہے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ اب کیونکہ حامد خان صاحب کو وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں شاید کہ حامد خان صاحب ان کا کیس لڑیں, اور حامد خان صاحب کیونکہ فیض عیسیٰ صاحب کے وکیل رہ چکے ہیں, تو حامد خان صاحب کو پیسیفائی کیسے کیا جائے, تو چلو یہ بات کر دی گئی. کیا فواد چودھری نے آج تک جو حامد خان نے الزام لگایا ہے فواد چودھری پہ, اس کو ڈینائی کیا ہے؟ کوئی لٹیگیشن فائل کیا ہے؟ کتنے سنگین الزام لگائے. مگر فاروق صاحب ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کیونکہ ایک اور ایشو جس پہ میں آتا ہوں, اس کے بارے میں خود کہہ رہی ہیں شیریں مزاری صاحبہ کہ آپ نے ان کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے حاضری لگوا دی تھی آپ پارا میں. اب ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کا مسئلہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں اور سے دباؤ کے تحت جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہوا تھا آپ کے بارے میں, تو یہ تاثر ہے. اور خود شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پارا حاضری لگوا دیا کرتے تھے, MQM کہتی تھی آپ ان کے کوٹے پہ وزیر نہیں بنے تھے, تو جن کے کوٹے پہ بنے تھے انہوں نے نہیں کرایا ہوگا آپ سے یہ کام, یہ کیا عمران خان نے کرایا ہوگا آپ سے کام؟ یہ ساری لغو باتیں ہیں. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو دیکھیے میں جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے وہ ختم ہو گیا, میں اس پہ کوئی ڈسکشن کرنا نہیں چاہتا ہوں. جتنا میڈیا اٹھائے گا مجھے پھر بحالت مجبوری ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی. چیف جسٹس بندیال کا بھی آرڈر سامنے رکھنا پڑے گا, میں وہ سب کرنا نہیں چاہتا ہوں. جسٹس منیب اختر کا آرڈر رکھنا پڑے گا, وہ سب میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. ایک چیز ہے ختم ہے, میرے طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ تو خود ڈیفنس منسٹر بننا چاہتی تھیں, خود فارن منسٹر بننا چاہتی تھیں. یہ ہوا یہ کہ انہوں نے یہ GSP گئیں یا کیا گئیں, وہاں سے کوئی بات ہوئی یا کیا, یہ ایک دن آئی اور یہ مسنگ پرسنس کی بات کی, اچھی بات کی, بہت عمدہ بات کی. اب مسنگ پرسنس کا جو سارا کا سارا جو قانون تھا, جو سارا کا سارا سبجیکٹ میٹر تھا, وہ انٹیریئر منسٹری کے پاس تھا. ابھی اسی طرح ہے کہ ان کو نہ تو کوئی چیز پتہ ہوتی ہے, نہ کیبنٹ کے پرنسپلز پتہ ہیں, نہ رولز آف بزنس پتہ ہے. اب یہ روز مجھ پہ چڑھائی کریں کہ تم نے بل ہمارا روکا ہوا ہے. اچھا وہ بل جو ہے وہ پڑھنے کے قابل نہیں تھا, اس میں کوئی 2 پیج کی تو ایک ڈیفینیشن تھی کہ پبلک سرونٹ کا مطلب کیا ہے. ہوا یہ پھر شیخ رشید صاحب بیچ میں آئے, اور شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ میرا سبجیکٹ میٹر ہے, اس کا لا منسٹری سے تعلق نہیں ہے, آپ دیکھ لیں رولز آف بزنس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں اوٹ پتام, اس سے اس کو ملا دو, اس سے اس کو ملا دو, بس کسی طرح یہ بتا دو ہم بیسٹ ہیں. دیکھیں اچھے لوگ ہیں. مگر آپ پارا میں کیوں شکایت کی؟ بولیں گے تو پھر سچ تو دکھانا پڑے گا. پارا میں شکایت کر کے ان کی حاضری کیوں کروائی؟ کوئی شکایت نہیں کی. دس از ٹوٹل نانسنس. یہ آپ پارا یہ بھی جاتی تھیں, اور ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں جاتے تھے, اور ایک مل کے کولیبریشن ہوتا تھا, کام کیا جاتا تھا, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. کہ یہ کہنا کہ میں نے ان کی حاضری کرا دی, دس از ٹوٹلی فالس, دس از ٹوٹلی رانگ. ویسے مگر ان کا جنوری 12 2021 کا, جب آپ بھی حکومت میں اور کابینہ کا حصہ تھے اور وہ بھی تھیں, ایک ٹویٹ ہے ٹو بی فیئر ود شیریں مزاری صاحبہ جو کہتی ہیں ٹوڈے دا کیبنٹ میڈ اے ڈیسیژن آسکنگ دا لا منسٹر to fast track bill on enforced disappearances which has been with the law ministry. انہوں نے اس وقت بھی کہا ہوا ہے کہ فاسٹ ٹریک کرنے کا کہا, وہ آج بھی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے آپ سے فاسٹ ٹریک کرنے کا کہا, آپ نے روکا ہوا تھا. دیکھیے بات سنیں, یہ انٹیریئر منسٹر کا سبجیکٹ تھا. جب انٹیریئر منسٹر کے پاس سے انہوں نے اس کو فائنل کیا تو ویٹنگ کے لیے لا منسٹری کے پاس آیا, اور لا منسٹری نے اس میں کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا, اور اس کو ویٹ کر کے واپس انٹیریئر منسٹری کے پاس بھیج دیا. اس کے بعد انٹیریئر منسٹری نے یہ فائنل کیا, اور تبھی تو یہ کیبنٹ سے پاس ہو کے پھر پارلیمنٹ میں آئے. تو یہ کہنا کہ یہ لا منسٹر نے روکا ہوا تھا, دس از ٹوٹلی فالس. اب جو چاہے بولتی رہے. مطلب آپ نے کہا کہ وہ بھی آپ پارا پیش ہوتی رہتی تھی اور ظاہر کوارڈینیشن سے کام ہوتا تھا. تو کمنگ بیک ٹو جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس, آپ نے اصرار کیا یا وزیر اعظم نے اصرار کیا اس ریفرنس کے لیے؟ نہیں, وزیر اعظم نے کہا, میں کیوں اصرار کروں گا؟ نمبر 1. نمبر 2,
دیکھیے آپ پارا میں تو وزیر اعظم صاحب بھی جاتے رہے ہیں اور میڈیا میں بھی بات آتی رہی ہے, اور تو یہ کہنا کہ جی میں نے کوئی شیریں مزاری کی پیشی آپ پارا میں کرائی ہے, دس از ٹوٹلی فالس. اچھا, اور وزیر اعظم کو آپ کی کیا ایڈوائس تھی؟ یہ انفارمیشن اگر شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے آئی تھی تو وہ کنونس تھے کہ اس کے اوپر ریفرنس ہو سکتا ہے, وزیر اعظم کنونس تھے, آپ سب سے زیادہ کنونس تھے, کون کنونس تھا؟ دیکھیں سبھی کنونس تھے تبھی ریفرنس ہوا ہے, لیکن شاہ زیب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ زیادہ ڈسکشن نہیں کریں ورنہ ہمیں پھر کھل کے بات کرنی پڑے گی. لہٰذا میں اس ایشو پہ بات زیادہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, میں اس پہ بات نہیں, آپ دوسری بات کریں, جسٹس فیض عیسیٰ کو چھوڑ دیں, آپ دوسرے ایشو پہ بات کریں. مجھے فیروز صاحب اتنا بتا دیں کہ آپ صرف اور صرف باتیں بتا دیا, یہ تینوں ہی کنونس تھے, آپ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر صاحب, یا کہیں اور سے بھی آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ اس ریفرنس کو آگے بڑھانا ہے, جیسے فیض عیسیٰ کو سبق سکھانا ہے؟ اور نن کہیں سے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. اور دیکھیے یہ دباؤ کی ساری جو آپ اتنا پوچھ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو, اور یہی آرگیومنٹ حامد خان صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, اور دوسرے جو وکلا ہیں فیض عیسیٰ صاحب کے, انہوں نے یہی آرگیومنٹ پیش کیا جو سپریم کورٹ نے رد کر دیا. اب سپریم کورٹ کا تو یہ فیصلہ آخر ہے, سپریم کورٹ کی آدھی چیز میں مانوں گا اور آدھی نہیں مانوں گا. تو سپریم کورٹ نے کہا کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی آؤٹ سائڈ پریشر نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اب اس ایشو پہ زیادہ بات نہ کریں گے تو پھر ہمیں ایک چیز بتانی پڑے گی. صاحب, اور ظاہر ایک چیز آپ بتائیں گے تو اسی دن عوام کو حقیقت بھی پتہ چلے گی, مگر ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو احتساب تھا, اب جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, جب ظاہر تحریک انصاف بہت زیادہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے تو آپ میں بہت خامیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ واقعی احتساب کی نیت سے احتساب تھا جو ناکام ہو گیا, یا انتقام کی نیت سے احتساب تھا اس لیے ناکام ہو گیا؟ اچھا, بائی دا وے تحریک انصاف یہ نہیں کر رہی ہے, یہ صرف ایک آدمی فواد چودھری اور دوسری خاتون شیریں مزاری صاحبہ کر رہی ہیں, اور وہ ان کا کیا, میں ایکچولی بولنا نہیں چاہتا, وہ خامخواہ آفینڈ ہوں گے, تو سوائے ان کے ان دونوں کا کوئی پرسنل گرج ہے میرے اگینسٹ تو ہے, اور کسی کا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے صاحب آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پرائیویٹ گفتگو میں سب کو یہ بولیں کہ مجھے مس گائیڈ کیا اور جسٹس فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس غلط تھا, پھر فواد چودھری صاحب ٹویٹ کریں کہ آپ نے اس پر اصرار کیا تھا, پھر آپ کے اوپر ایک مسنگ پرسنس کا جب جیسی تنقید آئے تحریک انصاف پر تو اس کا الزام آپ پر لگایا جائے کہ وزیر اعظم نے تو انسسٹ کیا اور پش کر کے لگایا, یہ دو لوگ کر رہے ہیں, یہ عمران خان صاحب کے کہنے پر نہیں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں, یہ الگ لوگ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نہیں ہے اس کے پیچھے؟ جی میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور 24 گھنٹے فواد چودھری اور شیریں مزاری اور ایک آدھ لوگ ان کو ایک بات بتا رہے ہیں, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں, اور وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایک بات سن رہے ہیں, اور یہی جو بات دوسرے کسی ادارے کے لیے یہ لوگ جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں وہ میرے لیے بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا دیکھیں میں تو کون ہوتا ہوں, میں تو ان میٹنگز میں ہوتا نہیں تھا نہ ہوں جس میں یہ لوگ عمران خان کے سے کیا کیا بات کرتے تھے, مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, نہ میں جاننا چاہتا ہوں, سوائے اس کے کہ کسی قسم کا کوئی پریشر کہیں سے نہیں تھا, نہ فیض عیسیٰ کے لیے, نہ ججوں کے پلاٹ کی کسی قسم کی کوئی بات فواد چودھری صاحب جو کر رہے ہیں وہ درست ہے, نہ پینشن والی کوئی بات جو کر رہے ہیں وہ درست ہے, نہ مسنگ پرسنز والی بات کوئی درست ہے, اور یہ ساری باتیں لغو ہیں, جھوٹ ہیں. بہت شکریہ سابق وزیر قانون فروغ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.